براہ راست لیے چلتے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما قمر الزمان کائرہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ 125 دن ہونے والا ہے، ابھی بھی گا گے گی میں یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے، کیا کچھ نہیں ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت میڈیا کے اندر جو لوگوں کو بے روزگار کرنے کا عمل ہے اس کو فوری طور پر روکے۔ یہ میڈیا مزدور کا ایشو ہے، یہ میڈیا کے بڑے بڑے لوگوں کا ایشو نہیں ہے، لہذا ہم اس بات کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ آج کل پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف مختلف کیسز بنائے گئے ہیں، انکوائریاں ہو رہی ہیں، اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمیں انکوائریوں سے مفر نہیں، ہم اس سے فرار نہیں ہیں، نہ ہم اس میں نہ کبھی زندگی میں کوئی رعایت مانگی، نہ رعایت مانگیں گے، نہ مانگتے ہیں۔ ایک تاریخ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کی، ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی انویسٹیگیشنیں بھی کرائی گئیں، اربوں ڈالر کروڑوں ڈالر خرچ کیے گئے، باہر کی عدالتوں نے اور ملکی عدالتوں نے بھی کیسز ہمارے حق میں ڈیسائیڈ کیے، لیکن ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ نہ پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ اپنے رشتے کمزور اور توڑتی ہے یا کمزور کرتی ہے، نہ پیپلز پارٹی کے اوپر ابتلاء کا دور ختم ہوتا ہے، اور یہ جرم تو ہم کرتے رہیں گے۔ انکوائریوں سے ہمیں مفر نہیں ہے۔ ہم نے بہت پہلے کہا تھا جب جناب آصف زرداری صاحب کے بارے میں کہ ایف آئی اے جو ڈائریکٹ وزیر اعظم صاحب کے اپنے انڈر ہے، اور وہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے انڈر ہے اور میں ان کے ذریعے کام کر رہا ہوں، ان کے جو ڈی جی ہیں ان کے سگے بھائی ہمارے خلاف الیکشن لڑے ہیں، اور ان کا رویہ پیپلز پارٹی کے خلاف بڑا ہوسٹائل ہے۔ ان دا نیم آف جسٹس ہم نے کہا تھا کہ کسی اور ادارے سے جو نیوٹرل ادارہ ہو اس سے انکوائری کرائی جائے، ایف آئی اے سے انکوائری کی شفافیت جو ہے اس پہ سوال اٹھیں گے، لیکن وہ بات نہیں مانی گئی اور اسی پہ ضد کی گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایف آئی اے کی انکوائری میں پیش ہو رہے ہیں، اور اب ایک اور شوشہ چھوڑا گیا کہ جس دن چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گلگت بلتستان کے اندر حکومت وقت کو چیلنج کیا، وزیر اعظم صاحب کے کردار کو اور ان کے بنانے والوں کو عیاں کرنا کیا، اگلے دن کو ان کو نوٹس ہو گیا، ایک نوٹس کا جواب دیا تو دوسرا نوٹس ہو گیا۔ بسم اللہ، ہم نوٹسز کو رپلائی کریں گے، ہم اس کے لیے جو بھی قانونی اور آئینی طریقہ کار ہے اس کو اختیار کریں گے، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض اس طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم کو ریلیف چاہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پہ بھی الزام لگے جو جھوٹ ثابت ہوئے، اور وہ ہمارے ملک مخالفوں کے منہ پہ آئے۔ بھٹو شہید پہ بھی الزام لگے اور ان کے منہ پہ آئے لوگوں کے جنہوں نے الزام لگائے تھے۔ یہ الزام بھی اپنے وہی مقدر دیکھنے والے ہیں۔ ہم اس بات کی یقیناً مذمت کریں گے، اور دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ کا کیس ہے، وہ نیب کو نہیں دیا جا رہا، اس کے لیے جے آئی ٹی نہیں بنائی جا رہی، عدالت بنائے تو بنائے لیکن حکومت وقت اس سے مفرق اختیار کر رہی ہے، اور عدالت ایف آئی اے کے ذریعے اور نیب کے ذریعے اس معاملے کو گول کرنے کے چکر میں ہے، ایف آئی اے اور ایف بی آر کے ذریعے اس معاملے کو گول کرنے کے چکر میں، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے جو سکیم آئی تھی ایمنسٹی سکیم، اس میں انہوں نے اس کو اویل کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، پہلے تو یہ بتائیں کہ ٹوٹل اماؤنٹ کیا ہے، کتنے کہ انہوں نے اماؤنٹ ہے جو ٹوٹل انوالو ہے، اور دوسرا یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا سورس بتائیں۔ منی ٹریل خان صاحب مانگتے تھے میاں نواز شریف سے، خان صاحب مانگتے ہیں باقی سارے لوگوں سے، خان صاحب کے وزیر اطلاعات مانگتے ہیں سارے لوگوں سے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی منی ٹریل دیں، یہ ساری قوم کی ڈیمانڈ ہے، اس کی طرف نہیں جایا جا رہا، تو کیوں نہ یہ مطالبہ کر لیا جائے کہ محمد طاہر صاحب جو
सबका आईजी हैं पंजाब के, अच्छी शोहरत के अफसर हैं, उनके ज़रिए इंक्वायरी करा ली जाए, एक जीआईटी बनाए जिसका हेड उनको बना दे और वो इंक्वायरी करके हकायक कौम के सामने रखें कि इसके मनी ट्रेल क्या है, हकायक क्या है। क्योंकि हलीमा खान साहबा का हमें बतौर खातून एहतराम है, लेकिन वो वज़ीर आज़म की हमशीरा हैं और वज़ीर आज़म साहब के ऊपर भी बहुत सारे अकाउंट्स उनके जो हैं, उनके इल्ज़ामात उनकी अपनी जमात के लोगों ने लगाए हैं, हमने नहीं लगाए। लिहाजा इस बात की कि हक़ाइक़ भी सामने आने चाहिए फौरी तौर पे, ये हमारा मुतालबा है। और हमारा मुतालबा ये भी है कि आज हुकूमत कहती थी हम लोगों को रोज़गार देंगे, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर देंगे, इससे रोज़गार पैदा होंगे, पता नहीं कितनी इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव कर जाएगी। इस 110-15 दिन में आपने लोगों के रोज़गार बंद किए हैं, आपने लोगों के रोज़गार छीने हैं। और आज हर ताजर, आज हर सनतकार वो चीख रहा है। आप किसी से पूछ लें कि आपके कारोबार के हालात क्या हैं, वो कहेगा हालात ख़राब हैं। एक बंदा मुल्क में हमें नहीं मिलता जो कहता है कि मेरे कारोबार बहुत अच्छा। बहर रास्त मनाज़िर आप देख रहे थे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।